سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وہ 5 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 2 بہنیں۔ والد ٹھیکیدار تھا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ملک میں ترقیاتی کام شروع ہوئے، سڑکیں بنیں، ڈیم بننے لگے اور بجلی کی ٹرانسمیشن لائنیں بچھنے لگیں۔ والد نے اس دور کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے منگلا ڈیم سے مٹی نکالنے کا ٹھیکہ لیا، پھر سندھ میں سکولوں کی عمارتیں بنانے اور آخر میں بلوچستان میں ہیلتھ یونٹس کی تعمیر کا کام سنبھال لیا۔ وہ کام نہیں تھے، یہ سونے کی کانیں تھیں۔ والد ان کانوں کا جتنا سونا سمیٹ سکتا تھا اس نے سمیٹ لیا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے جو کمایا پراپرٹی میں لگا دیا۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست بھی خوب کیا۔ لڑکے HSN میں پڑھے اور لڑکیوں نے بھی سکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کی۔ والد نے بچوں کی تعلیم کی ہر نعمت فراہم کی۔ یہ لوگ اس وقت ذاتی گاڑیوں پر سکول اور کالج جاتے تھے جب 90% پاکستانی ٹانگوں پر سفر کرتے تھے۔ دنیا میں دولت 80% لوگوں کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ لوگ شراب، شباب، کباب اور جوئے کے عادی ہو جاتے ہیں یا پھر نمود و نمائش کے ذریعے اللہ کے دیے رزق کو آگ لگانے لگتے ہیں۔ لیکن ان کا والد مختلف انسان تھا۔ دولت نے اسے خراب نہیں کیا۔ وہ آخری سانس تک سادہ اور شریف آدمی رہا، 5 وقت کا نمازی۔ زندگی میں 3 حج اور 10 عمرے اور سگریٹ تک کو منہ سے نہیں لگایا۔ بچے بھی بہت اچھے تھے۔ یہ پانچوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، لہٰذا خاندان کی زندگی میں ہر طرف امن ہی امن، سکون ہی سکون اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہر چیز بدل گئی۔ حالات نے پلٹا کھایا، خاندان ٹوٹا اور پانچوں بہن بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان پانچوں کی باقی زندگی عدالتوں، کچہریوں اور وکیلوں کے دفتروں میں دھکے کھاتی گزری۔ کیوں؟ ہم اس کیوں کی طرف جانے سے پہلے اس واقعے کی طرف جائیں گے جو اس خوشحال فیملی کو بکھرنے کی وجہ بنا۔ ان کے والد 1972 میں اچانک فوت ہو گیا۔ والد کی تدفین کے بعد جائیداد کے کاغذات اکٹھے کیے گئے۔ پتہ چلا والد نے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور ڈھاکہ میں کروڑوں روپے کی کمرشل پراپرٹی چھوڑی۔ فیصل آباد کے مضافات میں زرعی زمین بھی تھی اور ملتان میں 2 فیکٹریاں بھی۔ جائیداد کی تقسیم پہلا تنازع تھا جس نے ان بہن بھائیوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، جنہیں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ یہ تنازع بڑھتے بڑھتے دشمنی بن گیا۔ پانچوں بہن بھائی جائیداد میں حصے کے لیے عدالتوں میں گئے اور پھر اس کے بعد واپس نہ آئے۔ جائیداد کی دشمنی اب تیسری نسل میں منتقل ہو چکی ہے۔ آپ کزن ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ لوگ بھی نہ جانے کب تک لڑتے رہیں گے۔ آپ یقیناً 5 بہن بھائیوں کو لالچی، مطلبی، کوتا فہم اور ظالم کہیں گے، لیکن میں ان کو مظلوم اور بے گناہ سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری نظر میں یہ لوگ لالچی، مطلبی، کوتا فہم اور ظالم نہیں ہیں۔ ان کا والد تھا، وہ ایک ایسا ظالم اور لالچی شخص تھا جو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے فساد کے بے شمار جڑیں چھوڑ گیا۔ یہ والد کی چھوڑی ہوئی وہ زمین، جائیداد، ملیں اور رقم تھی جس نے 53 برسوں تک بچوں کو اکٹھے نہیں بیٹھنے دیا، جس نے ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں بھی جمع نہیں ہونے دیا، اور جس نے بہن کو بہن اور بھائی کو بہن نہیں رہنے دیا۔ لہذا آپ فیصلہ کیجئے، ظالم اور لالچی کون تھا؟ بچے یا والد؟ آپ جتنا غور کریں گے آپ بھی اتنا ہی والد کو اس سارے فساد کا ذمہ دار قرار دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک خاندان یا چند لوگوں کی داستان ہے؟ جی نہیں، آپ دائیں بائیں دیکھیے، آپ کو ہر طرف ایسے ہزاروں خاندان نظر آئیں گے جن کے والدین اپنے بچوں کے لیے عمر بھر خوشحالی جمع کرتے رہے، جو زندگی بھر اپنی آل اولاد کے لیے دولت کے انبار لگاتے رہے، لیکن یوں ہی ان کی آنکھ بند ہوئی، ان کی وہ اولاد ان کے جنازے میں ہی لڑ پڑی جس کی خوشحال اور مطمئن زندگی کے لیے وہ تنکا جمع کرتے رہے تھے۔ ان کی اولاد پھر کبھی اکٹھی نہ بیٹھ سکی۔ بچے عمر بھر وکیلوں کے ذریعے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے رہے، اور جب بچوں کا آخری وقت آیا تو ان کی کوئی بہن، بھائی، بھتیجا اور بھانجا ان کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ لہذا پھر ظالم کون ہوا، والد یا اولاد؟ آپ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کو دیکھیے جو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر جاتے۔ یہ لوگ زندگی میں جتنا کماتے رہے اتنا کھاتے رہے، کرائے کے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزاری، گھر بنایا تو وہ بھی تنگ اور چھوٹا تھا، ایک آدھ گاڑی خریدی اور کپڑے اور جوتے بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن بچوں کی تعلیم، تربیت اور صحت پر بے انتہا توجہ دی۔ اپنی اولاد کو خود سکول چھوڑ کر آئے، ان کے لیے کتابیں خریدی، ان کے ساتھ میدانوں میں دوڑ لگائی، کرکٹ کھیلی، ہاکی اور فٹ بال سے لطف لیا، کیا لگائے، لطیفے سنائے اور باربیکیو کیا۔ یہ لوگ جب یہ مشکل اور غریب زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اولاد کے پاس
کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جیسے یہ آپس میں تقسیم کرتے، اس تقسیم کے دوران کوئی تنازع پیدا ہوتا۔ لہٰذا اولاد نہ صرف والدین کے انتقال کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملتی رہی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ آپ کبھی ملک میں کزن میرج پر بھی تحقیق کریں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کزن میرج کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دادا اور نانا ترکے میں زمین جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ والدین نے کیونکہ دولت نہیں چھوڑی ہوتی، لہذا بچے آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے رشتہ مانگ لیتا ہے اور بہن اپنی بیٹی بھتیجے سے بیاہ دیتی ہے، اور یوں محبت اور رشتے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جبکہ آپ ان کے مقابلے میں امیر خاندانوں کے بچوں کو اپنے کزن کے گلے کاٹتے دیکھیں گے۔ یہ غریب اور امیر خاندانوں کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں نے زندگی میں غریب والدین کے زیادہ تر بچوں کو ترقی کرتے دیکھا۔ آپ بھی سروے کریں، آپ بھی زندگی کے مختلف شعبوں کے کامیاب لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، آپ کو 80% کامیاب لوگوں کا بچپن غربت اور عسرت میں لتھڑا دکھائی دے گا۔ والد غریب تھا، وہ لوہا کاٹتا تھا، وہ لوہا کوٹتا تھا، وہ موچی کسان، سیلز مین یا فیکٹری مزدور تھا، وہ کلرک یا سیکشن افیسر تھا، وہ مزارع تھا یا پھر وہ معمولی دکاندار تھا، لیکن بیٹا سیٹھ بن گیا، مل مالک، اعلیٰ افسر، جرنیل، سائنسدان یا اداکار ہو گیا۔ آپ یہ ڈیٹا جمع کریں اور پھر اپنے آپ سے پوچھئے کیوں اور کیسے۔ آپ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ غربت میں 10,000 خرابیاں اور 1,00,000 خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی حیران کن خوبی ہوتی ہے جو دنیا کی کسی دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی۔ غربت دنیا کا سب سے بڑا تانا ہے۔ یہ تانا انسان کے اندر غربت کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور انسان سینہ ٹھوک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ غربت سے لڑ پڑتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں غریب والدین کے کامیاب بچوں سے ہمیشہ عرض کرتا رہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے غریب والد کا شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی یہ ساری کامیابی آپ کے والد کی غربت کا رد عمل ہے۔ آپ کو آپ کے ناکام اور غریب والد نے کامیاب اور امیر بنایا۔ آپ اگر بچپن میں غربت اور ناکامی نہ دیکھتے تو آپ کے دل میں کبھی ناکامی اور غربت کے خلاف اتنی نفرت پیدا نہ ہوتی، اور آپ کے دل میں اگر یہ نفرت سار نہ اٹھاتی تو آپ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ میں اسی طرح سخت ماں باپ کے کامیاب بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ اپنے والدین کی سختی کا شکریہ ادا کریں۔ وہ اگر آپ پر سختی نہ کرتے تو آپ شاید گھر سے نہ بھاگتے، آپ شاید کتابوں، سپورٹس اور کاروبار میں پناہ نہ لیتے، اور شاید آپ میں حالات کے خلاف لڑنے کا اتنا حوصلہ پیدا نہ ہوتا۔ یہ حوصلہ سختی کا مقابلہ کرنے کی، یہ ہمت آپ کی کامیابی کا اصل گر ہے، اور آپ نے یہ گر اپنے والدین کی سختی، ظلم اور منفی رویوں سے کشید کیا۔ وہ اگر نرم نہ ہوتے تو آپ اس وقت کامیابی کی آخری سیڑھی کی بجائے میاں چنو میں بوریاں جھاڑ رہے ہوتے، یا پھر آپ نے لڑکانہ میں آلو چولے کی ریہڑی لگائی ہوتی۔ یہ آپ کے والدین کی سختی تھی جس نے آپ کو زندگی کے نئے میدان تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سختی تیتلی کے انڈے کا وہ باریک سوراخ ہوتا ہے جس سے نکلنے کی کوشش میں قدرت تیتلی کے جسم پر خوبصورت پر اگا دیتی ہے۔ انڈے کا سوراخ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، تیتلی کے اتنے ہی خوبصورت اور لمبے ہوتے ہیں۔ تیتلی کے پر اتنے ہی خوبصورت اور لمبے ہوتے ہیں، اور یہ سوراخ جتنا بڑا ہوتا ہے، تیتلی کے مرنے کے چانس بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر سختی، غربت اور مسائل نہ ہو تو شاید دنیا میں کوئی ایڈیسن، آئنسٹائن، نیوٹن، شیکسپیئر، مارک زکربرگ اور بیل گیٹس پیدا نہ ہوں۔ دنیا کے زیادہ تر کامیاب لوگ سختی اور غربت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ مشکلات کے کوکون سے نکلتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر امیر ہیں تو آپ جان لیں آپ کی جائیداد آپ کے بعد آپ کے بچوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دے گی، اور آپ اگر غریب ہیں تو آپ ہرگز شرمندہ نہ ہوں۔ آپ کی یہ غربت آپ کے بچوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور یہ ان کو ایک دوسرے سے جوڑے بھی رکھے گی۔ غریب ماں باپ امیر باپ کے مقابلے میں ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔